اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعاؤں کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معوضوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کو کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے اور تہجد تمہیں معوضوں تک۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے اور پھر اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان میں آ جاتا ہے۔ جو اس سے ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں یا جو اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندے کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، کوئی ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گڑگڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ نہ کوئی شرط رکھی، نہ یہ عبادت فرض کی، بس کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے تب یہاں تک آ جانا۔ کوئی پابندی نہیں، جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے چاند تلے
बैठ जाना। जब सो न सको तो मेरे साथ रात भर जागते रहना। तो फिर यकीन रखो, इनकार करने के लिए थोड़ी ना अल्लाह मुलाकात के इतने जतन करता है। तहज्जुद ही तुम्हें कुन तक ले जाएगी। वो सजदे जो राज है सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान, उन्हीं सजदों में ऐसे मौज़े होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जब तुम उसकी मोहब्बत में उसका पसंदीदा काम करने लगते हो तो फिर वो भी मोहब्बत में तुम्हारा पसंदीदा काम करने लगता है। बेशक वो बार बार रहम करने वाला है और बार बार अपनी कुदरतों के जलवे दिखाने वाला है। तहज्जुद अल्लाह की महबूब नमाज है। तो फिर सोचो, जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है उन्हें वो कितना महबूब रखता होगा। उनकी दुआओं पे तो अल्लाह मुस्कुरा के कुन फरमाता होगा। उनके लिए तो अल्लाह ने अपने ख़ास मौज़े रखे होंगे, ऐसे मौज़े जो तकदीरें बदल दें, कहानी पलट दें, जो अल्लाह से मिलवा दें। तहज्जुद की दुआएं मौज़ों के उतना ही करीब होती हैं जितना उस वक्त अल्लाह तुमसे करीब होता है। और पता है उस वक्त अल्लाह तुमसे कितना करीब होता है? इतना करीब कि अल्लाह और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे के आने की भी गुंजाइश नहीं रहती। इतना करीब कि ना आसमान वाले तुम्हें अल्लाह से जुदा कर सकते हैं और ना ही ज़मीन वाले। उस वक्त अल्लाह नसीब से भी बोलने का इख्तियार छीन लेता है। फिर अगर सबको खामोश करवा के तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होता है और मुतवज्जा होते हुए वो ये नहीं देखता कि उसके पास क्यों आए हो, वो बस ये देखता है कि उसके पास आए हो। फिर वो कहता है, मेरे बंदे फरियाद करो, क्या चाहते हो, मांगो मुझसे कि मैं तुम्हें नवाज दूं। बस वो दुआएं कबूल कर लेता है कि दुआएं भी हैरान रह जाती हैं। फिर वो वहाँ से मदद भेजता है जहाँ इल्तिजाएं भी नहीं जा सकती। फिर वो तुम्हारी चाहत को ऐसे तुम्हारा नसीब का हिस्सा बना देता है जैसे ये तुम्हारे नसीब से जुदा कभी हुआ ही ना था। मुश्किल हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह उसके साथ है और मुश्किलें भी वही हल करेगा, इंशाअल्लाह।